بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے تاریخ اسلام سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ مکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے کفار کے سامنے قرآن مجید کو بلند آواز سے تلاوت کرنے والے جو پہلے شخص تھے وہ تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم قریش نے ابھی تک اس قرآن مجید کو بلند آواز سے نہیں سنا، کیا کوئی شخص ہے جو قریش کو بلند آواز سے قرآن سنائے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں سناؤں گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کمزور جسم کے مالک تھے، دبلے پتلے تھے، چنانچہ مکہ میں ان کا کوئی قبیلہ بھی نہیں تھا جو ان کی حمایت کرتا۔ وہ اس وقت لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ابن ام عبد کے نام سے جانے جاتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے بارے میں ہمیں ڈر ہے کہ اس کام کے لیے ہم ایک ایسا آدمی چاہتے ہیں جس کا قبیلہ ہو، اور قریش اگر اس پر حملہ کریں تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے موجود ہو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے جانے دو کیونکہ اللہ میری مدد کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر قریش کا مجمع جمع تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھ کر سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع فرما دی۔ وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ قریش نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام اترا ہے اس کا کوئی حصہ ہے۔ یہ سن کر لوگ اٹھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مار کھاتے رہے لیکن وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے۔ بہرحال یہ مار کھانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر مار کے تھپڑوں کے نشان تھے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں تمہارے متعلق یہی اندیشہ تھا کہ تمہیں مار پڑے گی اور تمہارا چونکہ کوئی قبیلہ نہیں لہٰذا تمہاری حمایت کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آج یہ دشمنان خدا مجھے جتنے کمزور معلوم ہوئے اتنے کمزور پہلے کبھی میں نے انہیں نہیں پایا۔ میں کل پھر جاؤں گا اور ان کو یہی قرآن مجید سناؤں گا۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اتنی ہمت اور اتنی بہادری کہاں سے آئی؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ان کو اپنی سچائی پر یقین کامل تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جس دین کو میں نے اپنایا ہوا ہے یہ ایک سچا دین ہے اور یہ ایک کامیابی اور کامرانی والا دین ہے، اور جس راہ کو ان کفار مکہ نے اپنایا ہے وہ ایک جھوٹا اور کذب پر مبنی دین ہے۔ چنانچہ جب ایک شخص کو اپنی سچائی پر یقین کامل ہو تو اس کے اندر بہادری آ جاتی ہے، وہ ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر علی اعلان سچی بات کہہ سکتا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سچا دین عنایت فرمایا ہے ہم اس کے اوپر کامل یقین رکھیں اور ساری دنیا کو اس کا پیغام پہنچائیں۔ اب شرط یہ ہے کہ جو دین ہم نے اپنایا ہے اس دین کے اوپر ہمارا کامل یقین ہو، اور کامل یقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کامل عمل ہو۔ ہم دنیا کے سامنے اس اسلام کی سچائی اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں۔ ہمارے قول اور فعل کے اندر جو تضاد ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے عمل اور قول کے اندر مطابقت اور موافقت پیدا کرنی ہوگی اور دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں،
جیسے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی زندگی تھی، وہ جو کہتے تھے وہی کرتے تھے. وہ ہماری طرح گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے غازی تھے. جو ان کی زبان پر تھا وہ ان کے کردار میں، ان کے عمل سے وہ دکھتا تھا. اللہ تعالی ہمیں اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.